نماز ختم کی تو پھر مولا علی مشکل کشا کے سجدے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ نماز میں سجدے میں جائے تو میں ان کا سر قلم کروں. تو جو نماز مولا علی مشکل کشا نے پڑھی وہ نماز مومن کی معراج تھی, وہ نماز مومنوں کی تھی. اور جو نماز پڑھ کر قتل کے ارادے سے بیٹھا ہوا تھا وہ صرف کلمہ گو کی نماز تھی, اور اس کلمہ گو کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ ایک وہ پھر تھوڑا ٹائم گزرا تو پھر کربلا کا واقعہ آ گیا. ایک طرف 72 حسنی حسینی اور دوسری طرف 72 یزیدی. 72 جو یزیدی تھے وہ لوگ بھی کلمہ گو تھے, ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کے ماننے والے. ادھر 72 مرد جو کربلا میں تھے یہ بھی ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کے ماننے والے. دونوں میں فرق کیا تھا کہ وہ کہتے رہے 72 یزیدی 72,000 یزیدی کہ جلدی جلدی انہیں قتل کرو, نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اور ادھر 72 حسن حسینی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ابھی تک تلواریں کیوں نہیں اٹھائیں, نماز کا وقت جا رہا ہے. یعنی کہ ادھر جو نماز کی تیاری ہو رہی تھی یہ مومنوں کی نماز تھی, ادھر جو نماز کی تیاری ہو رہی تھی وہ صرف کلمہ گو کی نماز تھی. اس نماز کو مومن کی معراج اس کی نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے اس کا دل بھی اور اس کا جسم بھی اور اس کی زبان بھی اقرار کرتی ہے, اور صرف کلمہ گو اس کی صرف زبان اقرار کر رہی ہوتی, دل تصدیق نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح سے آج دیکھا جائے تو مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہو گئی نا ماضی کی باتیں جو ہمیں کتابوں کی صورت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آج کسی سے پوچھا جائے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے, کہ وہ شخص جس کی صرف زبان کلمہ حق بیان کرتی ہو لیکن اس کے دل نہیں کرتا ہو, اور جس کی زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو اور کلمہ حق بیان کرتا ہو, ان میں کیا فرق ہے؟ تو آج ایک مثال کہ 12 چنار میں کیا ہوا کہ ہمارے کچھ دوست فوجی انہوں نے کہا, فون کیا, کہتے ہیں کہ جی ہم گولہ چلانے لگے ہیں, شل پھینکنے لگے ہیں طالبان کے کیمپ پر. ہم طالبان کے کیمپ پر گولہ پھینکنے لگے ہیں تو جی ایک گولہ آپ کی نظر. ہم نے کہا جی بسم اللہ. انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی تکبیر کی اور گولہ شل چلا دیا ان پر. جو تو شل جا کے گرا طالبان کے کیمپ کے اوپر, اور جو اس کی زد میں آیا وہ تو ہلاک ہوا, اور جو ابھی تکلیف سے مر رہا تھا وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ مسلسل اس کا ورد کیے جا رہا تھا. اسی طرح 5:15 بجے وہاں سے شیل چلے اور وہ فوجی کیمپ پر آگے گرے. جو تو فوجی اس شیل کی نظر ہو گئے, ڈائریکٹ ان کی زد میں آئے, وہ تو شہید ہو گئے. اور جو اس تکلیف سے کرا رہے تھے, شہیدہ شہادت کی طرف جا رہے تھے, اس موت کا مزہ چکھنے لگے تھے, تو اس وقت وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان کر رہے تھے. اگر ان دونوں کے درمیان کسی غیر مسلم کو بٹھا دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ ان دونوں میں فرق بیان کرو کہ ان میں سے کون مسلم ہے اور کون جو ہے نا وہ کافر ہے, تو وہ فرق محسوس نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کلمہ گو وہ بھی کلمہ گو, وہ بھی ایک اللہ رسول کے ماننے والے یہ بھی ایک اللہ رسول کے ماننے والے, وہ بھی اہل کتاب یہ بھی اہل کتاب, وہ بھی ایک قرآن عرفان کو ماننے والے یہ بھی ایک قرآن عرفان کو ماننے والے. تو غیر مسلم سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے اور باطل پر کون ہے, محسوس نہیں کر پائے گا. مشکل ہوگی اس کو کہ وہ سوچے گا کہ میں کس کو حق پہ کہوں. یہ بھی جب گولہ چلاتا ہے تو کلمہ حق بیان کرتا ہے, وہ بھی گولہ چلاتا ہے تو کلمہ حق بیان کرتا ہے. یہ بھی مر رہا ہوتا ہے تو کلمہ حق بیان کرتا ہے, وہ بھی مر رہا ہوتا ہے تو کلمہ حق بیان کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا فرق اہل علم جانتے ہیں. اس کا فرق صرف اہل علم جانتے ہیں, وہ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے. کیوں؟ اللہ کی تلوار جب بھی چلی اس نے فتنے کو ختم کیا, اور شیطان کی تلوار جب بھی چلی اس نے فتنہ برپا کیا.
اس نے فرقہ پسندی کی، فرقہ پرستی کی، انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، جب بھی شیطان کی تلوار چلی. لیکن جب اللہ کی تلوار چلی اس نے فرقہ پرستی کو ختم کیا، انتہا پسندی کو ختم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، اور انتہا پسندی کو ختم کر کے ایک پرامن دور لے کر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تیرا شاہی میرا شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی، نعرہ غوثیہ. اسی طرح جب طالبان وہاں سے اسلحہ چلاتا ہے، گولہ چلاتا ہے، بارود کا استعمال کرتا ہے، تو انتہا پسندی ہوتی ہے، فرقہ پرستی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، لوگوں کی زندگیاں، ایمان، جان، مال کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، کسی کی بھی حفاظت نہیں رہتی. لیکن جب پاک فوج ان پہ گولہ چلاتی ہے، اسلحہ چلاتی ہے، ان کو مارتی ہے، تو اس وقت فرقہ پرستی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، انتہا پسندی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. اس وقت پورے ملک کیا، اس پورے خطے کے حالات جو ہیں وہ امن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب مومن تلوار چلائے گا تو امن ہوگا، جب شیطان تلوار چلائے گا تو انتہا پسندی ہوگی. یہ ہے آج کے دور کی آسان مثال کلمہ گو اور مومن میں. یعنی کہ آج جو فوج کردار ادا کر رہی ہے وہ مومنیت کا ادا کر رہی ہے، اور جو طالبان کردار ادا کر رہے ہیں وہی شیطانی اور یزیدی کردار ہے جو پہلے بھی ہوتا آیا اور آج تک ہوتا آ رہا ہے. کیوں؟ اب اس کے آگے لے کے چلیں کہ فوج کی بات کیوں کی؟ اس لیے اور بھی تو ادارے ہیں نا، تو صرف فوجی کی بات کیوں کی؟ اس لیے کی نہ ان میں فرقہ پرستی ہے، نہ ان میں انتہا پسندی ہے، نہ وہ کسی کو اس بات پہ مارتے ہیں کہ کالا ہے، نہ اس بات پہ مارتے ہیں نہ کہ گورا ہے، نہ اس بات پہ مارتے ہیں کہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی، دیوبندی. ان کا کام اپنے ملک میں امن رکھنا ہے، اس لیے وہ تفریق نہیں کرتے، ہر کسی کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی کردار اللہ نے اپنی فوج کو دیا. وہ فوج اولیاء اللہ کی فوج ہے، وہ فوج غوث قطب ابدال قلندروں کی فوج ہے. یہ فوج کیا کرتی ہے؟ یہ بھی بلا تفریق لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور پیدا کرتی ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بزرگان دین کی تعلیمات کے ذریعے، کہ ان کے دلوں میں جب اللہ کا نور داخل ہوگا تو یہ بھی بلا تفریق نہ یہ سنی رہیں گے، نہ شیعہ رہیں گے، نہ وہابی رہیں گے، صرف امتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا. اس دور میں صرف امتی ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کے رابطے دلوں سے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا نور تھا. آج نور نکلتا چلا گیا، سنی شیعہ وہابی بننا شروع ہو گئے، بلکہ اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے. سنی بھی ہیں تو 40 فرقوں میں ہیں، شیعہ بھی ہیں تو 40 فرقوں میں ہیں، وہابی بھی ہیں تو 40 فرقوں کے اندر ہے. ہر شخص مختلف فرقوں میں بٹنا شروع ہو گیا. کوئی سنی بھی ہو کر جو ہے نا وہ پانچے اوپر رکھنے کا قائل ہو گیا، مونچھیں کاٹنے کا قائل ہو گیا، داڑیاں کم زیادہ اس کی تعداد اس کے سائز کا قائل ہو گیا. لیکن جب اس دل میں اللہ کا نور آ گیا، اللہ فرماتا ہے اے بندہ مومن، نہ میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں نہ میں تیرا لباس دیکھتا ہوں. بندہ مومن، نہ میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں نہ میں تیرا لباس دیکھتا ہوں. بندہ مومن، میں تیرے دل میں موجود نیت کو دیکھتا ہوں. انما الاعمال بالنیات. وہ کہتا ہے کہ تیرے چہرے پہ داڑھی ہو، مونچھ نہ ہو تو میرے لیے معتبر نہیں ہوگا. مونچھ ہے، داڑھی نہیں ہے، تب بھی معتبر نہیں ہوگا. دونوں چیزیں ہیں تب بھی معتبر نہیں ہوگا. کلین شیو ہے تب بھی معتبر نہیں ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرا لباس نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا جبہ پہنا ہے تو معتبر ہوگا، کوٹ پہنا ہے تو معتبر ہوگا، جینس پہنی ہے تو معتبر ہوگا، شلوار قمیض میں ہے تو معتبر ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں ان چیزوں کا بالکل قائل نہیں. اللہ فرماتا ہے میں تیرے دل میں موجود نیت کا دیکھتا ہوں کہ تیرے دل میں نیت کیا ہے. اگر تیرے دل میں نیت امن کی ہے تو پرامن رہے گا، پرامن کی بات کرے گا. اگر تیرے دل میں نیت شر کی ہے تو شر پسند ہو جائے گا، شر پسندی کی بات کرے گا.
اسی لیے اللہ نے اپنے اولیاء کرام کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ تم اپنے دلوں کو میرے ذکر میں لگا لو، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے پھل، جب تمہارے دل میں اللہ کا نور ہوگا تو تم اس کی وحدانیت کی بات کرو گے، اسی کے نور سے دیکھو گے، اسی کے نور سے بات کرو گے۔ ورنہ اس دنیا میں شیطان بہت تمہیں مختلف حربوں سے استعمال کریں گے، تمہیں اللہ کا نام لے کے استعمال کریں گے، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف سیاست ہوگا، ان کا مقصد صرف اور صرف شیطانیت ہوگا، ان کا مقصد فرقہ بندی ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا تو تم ہر بات سے پہلے اللہ کی طرف دیکھو گے، اللہ کے کلام کی طرف دیکھو گے۔ جب تم اللہ کے کلام کی طرف دیکھو گے تو تمہیں حق اور باطل میں فرق محسوس ہوگا۔ وہ فرق ایسے کہ جس طرح اگر آپ اس زمین میں لوہا پھینک دیں اور ایک میٹل ڈیٹیکٹر ہو جو اس کو ڈھونڈے، اگر تو میٹل ڈیٹیکٹر اچھا ہے تو وہ زمین کی گہرائی تک اس لوہے کو ڈھونڈ لے گا، اگر میٹل ڈیٹیکٹر ناقص ہے تو وہ تھوڑی ہی تعداد میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ دل بہت بڑا میٹل ڈیٹیکٹر ہے، اگر اس دل میں اللہ کا نور ہے تو یہ اللہ والوں کو ڈھونڈے گا۔ جتنی زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا اس دل میں، یہ اتنی دور تک اللہ والوں کو ڈھونڈ لے گا۔ لیکن اس دل میں اگر شیطان ہوگا، شر ہوگا، تو پھر یہ شیطانوں کو ڈھونڈے گا۔ جتنا زیادہ شیطانیت ہوگی اتنی دور تک شیطانوں کو ڈھونڈ کے ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیوں نہ اس میٹل ڈیٹیکٹر کو اللہ والا بنا دیا جائے کہ اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کو اپنے نام لیواؤں میں رکھ لیتا ہوں۔ یعنی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب میں کسی سے نفرت کرنے لگتا ہوں، یعنی کہ اب کوئی مجھے پسند نہ ہو تو میں اسے دنیا داری میں الجھا دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو مسجدوں میں نظر آتا تھا، محفلوں میں نظر آتا تھا، خانقاہوں میں نظر آتا تھا، آج کل نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں دنیا داری میں الجھ گیا، کام کاج کر لیے، وہاں اس کے پاس نہ نمازوں کے لیے ٹائم ہے، نہ ذکر کے لیے ٹائم ہے، نہ مسجدوں کے لیے ٹائم ہے، نہ خانقاہوں کے لیے ٹائم ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ناپسند ہو گیا، اس لیے دنیا داری میں لگ گیا۔ اللہ نے اپنے ذکر سے ہٹا کے شیطانی کاموں میں لگا دیا۔ لیکن جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنی محفلوں میں لے آتا ہے، یعنی کہ ہر اس جگہ اللہ اس کو بھیجتا ہے جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ ہر اس جگہ اس کو اٹھاتا ہے جہاں اللہ والے آ رہے ہوں۔ اللہ اس کو ہر جگہ اس جگہ ان لوگوں سے وابستہ کر لیتا ہے جن کے دل اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش، 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 نعرہ غوثیہ۔ اب اللہ فرماتا ہے قرآن عرفان میں کہ جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ، عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کی تسبیح تو کر لی، جب صبح اٹھے تو تسبیح کر لی، جب دن میں چلے پھرے تو تسبیح کر لی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ عبادت کر کہ جب تو سو رہا ہو تو بھی میرے ذکر میں مشغول ہو۔ اب سوتے ہوئے انسان کو مار بھی دیا جائے تو اسے خبر نہیں ہوتی۔ سوتے ہوئے کو آج کل کے شرارتی لڑکے سوتے ہوئے انسان کے ساتھ بہت کچھ حرکت کرتے ہیں، اٹھتا ہے تو سوتا ہے کہیں اور، اٹھتا ہے کہیں اور، اسے نہیں معلوم چلتا۔ اس حالت میں اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر۔ اب اس حالت میں کیسے یاد کیا جائے؟ آپ نے اکثر بس اڈوں کے اوپر دیکھا ہوگا کچھ کلیڈر جن کا کام ہے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے صرف یہ آواز لگانا، لاہور فیصل آباد، لاہور فیصل آباد، لاہور ساہیوال، ساہیوال ملتان، اس قسم کی آوازیں لگاتے ہیں۔ اکثر جب وہ لڑکے رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو بس کی چھت پر یا کسی پھٹے کے اوپر وہ اچانک ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے، لاہور فیصل آباد۔
اکثر وہ یہ آواز لگاتے. کیوں؟ کیونکہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے ان کی زبان یہی کام کرتی رہی. جب رات کو سو گیا تو اس کی زبان عادی ہو گئی, تو سوتے ہوئے اس نے یہ آواز لگائی. سوچیں, جب آپ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 8 گھنٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے اس زبان کے ذریعے, تو جب رات کو سوتے ہوں گے, جب یہ زبان عادی ہو جائے گی اللہ کے ذکر کی, جب رات کو سوئیں گے تو ہو سکتا ہے اس سوتے ہوئے میں یہ دل اور یہ دماغ ایک دفعہ کہے اس زبان کو کہ کہہ دے اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب اس زبان نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا, یہ زبانی علم, یہ زبانی تکرار جو آپ کو رات میں سوتے ہوئے میں کام آ رہی ہے. سوچیں اگر آپ کا دل عادی ہو جائے, ابھی صرف زبان عادی ہوئی, اگر آپ کا دل عادی ہو جائے جو 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے, جس کو 12 گھنٹوں 24 گھنٹوں کی ضرورت نہیں, اس کو صرف سانس کی ضرورت ہے, اس جسم میں روح کی ضرورت ہے, وہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے لگے, پھر تو اللہ اسی عبادت کی طرف اشارہ فرماتا ہے. کہتا ہے اے بندہ مومن, اگر تو چاہے کہ میں کل کائنات میں سماؤں تو میں نہیں سماؤں گا. کل کائنات میں, کل کہکشاؤں میں اگر تو چاہے میں سما جاؤں تو میں نہیں سماؤں گا, لیکن بندہ مومن کا دل میرا گھر ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. کہکشاؤں تک وہ نہیں سماتا, وہ اتنی بڑی ذات ہے, وہ اتنا بڑا نور کا گولا ہے کہ نہیں سماتا کہیں پر, لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے. کیوں؟ مومن کا دل اس کا گھر ہے. سبحان اللہ. اور مومن بھی کون؟ جس کے اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں, اس کے گھر کے باہر تختی لگی ہوگی, چودھری ہاؤس, وڑائچ ہاؤس, راجہ ہاؤس, مغل ہاؤس, سید ہاؤس. بھئی کون؟ بھئی راجہ ہے, سید ہے, مغل ہے, مرزا ہے, بیگ ہے, مختلف ناموں کی تختی ہوگی. گھر میں جائیں گے تو اس کی جو چیزیں پسند کی ہیں وہ گھر کے اندر رکھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اس میں اللہ کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ اس دل پہ سنہری الفاظ سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہو, تو پھر یہ اللہ کا گھر ہے. پھر جب اس گھر میں کوئی داخل ہو تو اس کی زبان اتنی پرامن ہو کہ وہ سامنے والے کو قائل کرے, اس کے کان اتنے پرامن ہو کہ صرف امن ہی امن سنتے ہوں, اس کے جسم کا ہر حصہ اتنا پرامن ہو کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مومن سے مومن محفوظ ہے. اسی طرح سے جو شخص اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا, اللہ والا ہوگا, وہ جھوٹا نہیں ہوگا, وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا, اس کے ہاتھوں سے ہر شخص محفوظ ہوگا. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کی ذات شفیق ہے, رحیم ہے. ایک اولیاء کرام نے اللہ کلام ہوا ایک ولی سے کہنے لگا, اے بندے اگر میں لوگوں کو بتا دوں تیرا ماضی کیسا گزرا تو لوگ تجھے مار دیں. تو ولی اللہ کو کہنے لگا, یا اللہ تو میرا پردہ اٹھائے گا, آج میں تیرا پردہ اٹھا دوں گا. تیرا پردہ یہ ہے کہ میں اگر لوگوں کو یہ بتا دوں کہ تو کتنا رحیم و کریم ہے تو لوگ تیری عبادت ہی چھوڑ دیں گے. بھائی اس نے معاف تو کر ہی دینا ہے, وہ اتنا رحیم ہے کہ کسی کو جلنے نہیں دے گا, معاف کر دے گا, وہ نقطہ نواز ہے. تو اگر میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں لوگ تیری بات چھوڑ دیں. تو اللہ کہنے لگا کہ چل تو میرا پردہ رکھ, میں تیرا پردہ رکھ, تو میرا راز رکھ, میں تیرا راز رکھتا ہوں. اللہ نقطہ نواز ہے. اللہ ہر بات پہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے میں اس کو بخشوں, اور یہ انسان بہانے ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے میں اس انوار و تجلیات سے دور ہو جاؤں. کیوں؟ کہ دل اللہ کے ذکر سے, اللہ کے نور سے, اللہ کی یاد سے غافل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور اللہ کو یاد کر لیا. نماز 5 وقتہ ہے, اس کا تعلق 5 وقت سے ہے. اللہ قرآن فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو. ہم پڑھتے ہیں, قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. اگر آپ کو قرآن دیا جائے کہ ایک دن میں ختم کریں تو آپ وقفہ لینے کے لیے قرآن کے بیچ میں کھانچیاں ڈالیں گے, دو توری کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو یہاں قائم کیا, جب بھی دوبارہ شروع کریں گے تو کھانچے سے شروع کریں گے. اس کو قائم کرنا کہتے ہیں, پڑھنا نہیں کہتے. پڑھنا کیوں نہ کہ پورا قرآن پڑھ لیا آخری صفحے تک, یہ پڑھا گیا, 1 2 3 میں پڑھے گئے. قائم کرنا قرآن کے بیچ میں روکنا, مطلب قائم کیا.
اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، پڑھ لی تو پوری ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ جب تو فجر کی نماز میں اٹھا، تو نے جو وضو کیا وہ فجر اگلی فجر تک تیرا وضو قائم رہے. وہ ہے نماز قائم کرنا. اب وہ کیسے قائم رہے گا؟ ہم جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہمارے جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہمارے غیبت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہماری ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم برا کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کاروبار میں دغا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جتنی دفعہ وضو کرتے ہیں اتنی دفعہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اللہ قائم کرنے کا اشارہ اس لیے دیتا ہے کہ جب تم نے فجر میں نماز پڑھی، فجر سے لے کے ظہر تک نہ تم نے جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ کسی کو برا بلا کہا، نہ امانت میں خیانت کی، نہ ناپ تول میں خط ڈالا، تو فجر سے لے کے ظہر تک تیرا وضو رہا. تیری نماز فجر سے لے کے ظہر تک قائم رہی. پھر جو تو نے ظہر میں نماز پڑھی تو وہ ظہر سے لے کے اثر تک نہ تو نے جھوٹ بولا، نہ تو نے غیبت کی، نہ ناپ تول میں خط ڈالا، نہ امانت میں خیانت کی، نہ کوئی بدکاری کی. تو یعنی کہ ظہر سے لے کے اثر تک تیری نماز قائم رہی. اسی طرح سے اثر سے مغرب اور مغرب سے عشاء، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو تہجد بھی اسی طرح سے گزر. یعنی کہ یہ ہوئی نماز قائم کرنا. تو قائم ان کی ہوتی ہے جو مومنین ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف ہوتا ہے. مولا علی مشکل شاہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی بہترین رات کون سی گزری دنیا میں؟ آج تک آپ کی زندگی میں جتنی بھی راتیں گزری، کون سی ایسی رات تھی جو آپ جس رات میں مطمئن تھی؟ مولا علی مشکل شاہ فرماتے ہیں کہ جس رات آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پر لٹا کر گئے. سبحان اللہ. جس رات آقا دو عالم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا، وہ رات میں بڑی اطمینان اور مطمئن ہو کر سویا. کیوں؟ مجھے معلوم تھا اللہ کا نبی سنا کے گیا ہے اللہ مجھے تجھ سے دن اٹھائے گا. سبحان اللہ. یہ وہ رات تھی جس کی گارنٹی تھی کہ مجھے صبح اٹھنا ہے. کیا ایسی راتیں ہر مسلمان کو میسر ہیں؟ کیا ایسی راتیں ہر علماء حق کو میسر ہیں؟ کیا ایسی راتیں ہر پیر کو میسر ہیں کہ صبح کی گارنٹی ہو؟ کسی کو میسر نہ ہوئی سوائے مولا علی مشکل کشا کے. کیوں؟ آقا دو عالم سنا کے گئے. جب کسی کو ان راتوں کی گارنٹی نہیں ہے تو ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس وقت کتنا ہے؟ صبح اٹھے، ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلے مر جائیں، ٹرک کے نیچے آ جائیں، ہچکی لگے چلے جائیں، بخار ہو جائے مر جائیں، دل کا دورہ پڑ جائے مر جائے. کیا گارنٹی ہے اس جسم کی؟ اتنی تو آج کل بیماریاں ہیں، کیا پتہ کس بیماری سے مرے. تو چلو جو وقت میسر ہوا اس وقت میں کم از کم اللہ کا ذکر تو کریں. جو بھی یہ وقت ملتا ہے کم از کم اس میں اللہ کو یاد تو کریں. اولیاء کرام فرماتے ہیں مجھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. نمازوں کے لیے 5 وقت ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے. جب چاہیں اسے یاد کریں، اور اپنے دل میں ایک جنریٹر بھی چلا لیں جو اس کے نام سے 24 گھنٹے چلتا رہے، وہ یہ دل. جب کبھی موٹر سائیکل پہ نکلیں ہیلمٹ پہن لیں گے تو پوری دنیا سے الگ ہی ہو جائیں گے. کیوں؟ نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں. جب ہیلمٹ پہن لیا تو آپ دنیا سے غائب ہو گئے. تو اس وقت دل میں اللہ 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 کرتے رہیں. جب خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، ابھی بات سن رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنا بہتر ہے؟ میری بات سننا بہتر نہیں ہوگا، اس کے ساتھ عمل کرنا بہتر ہوگا کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میری بات بھی سنتے رہیں، یہاں پہ اوروں کی بھی بات سنتے رہیں، لیکن دل میں اللہ 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 بھی کرتے رہیں. جب کام کاج پہ جائیں، اگر تو کوئی دوست یار کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسے بات چیت بھی چل رہی تو شاید زبان ساتھ نہ دے، لیکن جب کہیں اکیلے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو اس وقت دل میں اللہ 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 شروع کر دیں. جب رات کو سونے لگے اپنے موبائلوں کے فیس بکوں سے واٹس ایپ سے فارغ ہو جائیں، سونے لگے تو اس
ایک دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو اللہ اللہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن حسین سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہو جو آخر میں کر کے سویا جائے، اور وہ کون سا عمل ہو جو اٹھنے کے بعد کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے آخری عمل بھی اللہ کی یاد، اور اٹھنے کا پہلا عمل بھی اللہ کی یاد۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب تم رات کو سو تو اس کی یاد میں سو، اور جب اٹھو تو اس کی یاد میں ہو۔ سبحان وہ اللہ۔ کیسے ہوگا کہ جب اللہ کا ذکر کر کے سوئیں گے تو اس کی یاد میں سوئے، تو جب صبح اٹھیں گے تو پہلی یاد رات والی آئے گی کہ یار میں تو اللہ کا ذکر کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک دفعہ دریافت کیا، کہنے لگے کہ جو انسان رات کو آخری عمل کر کے سوتا ہے نامہ بال میں وہی لکھا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو روز محشر تک نامہ بال میں وہی لکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا تو جب تک بیدار نہیں ہوا اس کا نامہ بال میں اللہ کا ذکر لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو روز محشر میں جب اس کا نامہ بال نکالا جائے گا تو اس کے اس وقت حساب کتاب کے دن تک اس کے اس نامہ بال میں اللہ کا ذکر لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غیبت کر کے سویا، گناہ کر کے سویا، جھوٹ بول کے سویا، بدکاری کر کے سویا، بدنیتی سو گیا، تو جب تک سو کے نہیں اٹھا اس وقت تک نامہ بال میں اس کے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو روز محشر تک جب تک حشر کا میدان نہیں لگتا نامہ بال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے 30 سال کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، دنیا کا ہر برا کام کیا ہو، لیکن ایک رات کسی اللہ والے کے کہنے پہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے۔ ہمیں کیا معلوم روزے محشر کو کتنے سال پڑے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، ہمیں نہیں معلوم کہ روزے محشر کو کتنا ٹائم پڑا ہے۔ اگر ایک رات ہم اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے، ہو سکتا ہے کہ روزے محشر میں اگر 100 سال پڑے تو وہاں پہ جب حساب کتاب ہوگا تو کہیں گے کہ اس کی ظاہری زندگی 30 سال گناہوں میں گزری، لیکن 70 برس اس کے وہ اللہ کے ذکر میں گزر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اٹھنے، سونے کے اور روزے محشر کے بیچ میں 70 سال کا گیپ تھا، تو 30 سال 100 سال میں سے نکالو اس کے گناہوں کے، 70 سال کا ثواب اس کے حساب میں ڈالو اور بھیجو جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ 40 سال ہم نے عمرے بھی کیے ہوں، 40 سال ہم نے ریاضتیں، عبادتیں بھی کی ہوں، اللہ کو یاد بھی کیا ہو، اللہ کا ذکر بھی کیا ہو، ہم نور سے سرشار اور تو نور بھی ہو، لیکن ایک رات غیبت کر کے سو گئے، کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی کی برائی کرتے کرتے اسی حالت میں سو گئے، تو جب تک سو کے نہیں اٹھے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہے، اور جب سو کے نہ اٹھ پائے روزے محشر میں اٹھے، اگر تو 100 سال ہے تو 100 سال میں سے وہ ثواب جب کہیں گے کہ میں تو اتنا عبادت گزار پرہیزگار تھا، تو محشر میں حساب لینے والے کہیں گے کہ تیری زندگی 40 سال کی تھی جو عبادت میں گزری، باقی کے 60 سال تو گناہوں میں رہا۔ کیوں؟ تیرا آخری عمل گناہ والا تھا، تو نے آخری عمل میں گناہ کیا تھا۔ تو اس لیے جب بھی رات کو سونے لگے معاف کر کر اور معافی مانگ کر سوئیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو، خود کی ہو تو معافی مانگ کر سوئیں، کسی نے کی تو اس کو معاف کر کے سوئیں، اور اللہ کے ذکر میں سوئیں جب بھی سوئیں، بغیر یہ نہ سوچیں کہ میں وضو میں ہوں یا نہیں۔ اس دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، اگر دلوں کا وضو پانی سے ہو تو مچھیں، گائیں، بھینسیں، ڈڈو، مچھلیاں یہ سب وضو میں ہوں۔ اس دل کا وضو پانی سے نہیں، اس دل کا وضو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، کلمات طیبہ سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کا وضو ہوتا رہے گا، یہ دل صاف ہوتا رہے گا۔ تو جب رات کو سونے لگے اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد التحیات ہی کی حالت میں اللہ کا ذکر کریں، بھلے 5 منٹ ہو اللہ کا ذکر کریں جب بھی نماز پڑھیں۔ اور اگر کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائے،
کسی بھی وجہ سے، تو کم از کم اس وقت اللہ کا ذکر ضرور کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر نماز کا کفارہ تو ادا کرے گا نا. کہ بھائی نماز نہیں پڑھ پایا لیکن اس وقت اللہ کا ذکر تو کیا، جب توفیق ہوگی تو قضا بھی ادا کر لے گا. اب جو نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ پاتے، بلانے پہ بھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو وہ کم از کم اللہ کا ذکر کریں. کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے اس دل میں اللہ کا نور آئے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں توفیق دے اس نور کے ذریعے کہ پھر وہ ان کو نمازوں میں بھی لے آئے. جو روزے نہیں رکھتے تھے ان کو روزوں کی طرف لے آئے، جو تہجد نہیں پڑھتے ان کو تہجد کی طرف لے آئے. کب لے کے آئے گا؟ جب اس دل میں اللہ کا نور آئے گا. اگر کوئی گھر یا پلاٹ اگر خالی ہوگا، اگر اس پہ قبضہ ہو جائے، اگر کوئی قبضہ کرنے والا شیطان آ جائے تو یہاں پہ شیطانیت کرے گا. لیکن کوئی رحمان، اس طرح کی اللہ کی محفلیں ہوتی رہیں تو رحمانیت ہوگی. اسی طرح اس دل میں اگر شیطان قبضہ کر لے گا تو آپ سے شیطانیت کرائے گا، آپ کو انتہا پسندی، فرقہ واریت اور آپ کو اس دہشت گردی کی طرف لے کے جائے گا. لیکن اس دل میں اگر اللہ کا نور آ جائے گا تو آپ کو اللہ والوں کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کے نام لینا میں لے کرے گا، آپ کو نماز روزہ حج زکات کی طرف سارے ارکان پورے کرائے گا. جب وہ خود آ جائے گا تو بہتر یہی ہے نا کہ مالک کو اس دل میں بٹھایا جائے. جب مالک خود آئے گا تو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. کوئی اگر قبضہ والا آ گیا تو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. تو اس لیے اپنے خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں. یہی پیغام فیضان اولیاء ہے، یہی پیغام مرشد حق سید اعظم نورشہ کا ہے کہ ان خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگاؤ. کیوں کہ جب یہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں لگیں گی تو آپ کو صحیح رستے کی طرف لے کے جائیں گے. جس طرح سے آخری مثال دینے لگا ہوں کہ ہمیں اگر قبلہ ڈھونڈنا ہو تو ہم سب سے پہلے چاند کی طرف اور سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرف ہے، پھر ہم قبلے کا تعین کرتے ہیں. اگر چاند اور سورج دونوں نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر ہم ایک پارے کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی اگر اس کی سوئی کا رخ پہاڑ مقناطیسی پہاڑ کی طرف ہے تو قبلہ اس طرف ہوگا. ہم اس طرح سے تعین کرتے ہیں نا. اسی طرح سے ابھی اس دل کو نہیں معلوم کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لیکن جب اس دل میں اللہ کا نور آ جائے گا تو پھر یہ پکڑنا شروع ہو جائے گا صحیح باتوں کو. پھر یہ صحیح باتوں کی طرف نشاندہی کرے گا. جب کوئی بات کہے گا تو یہ دل اس کی تصدیق کرے گا. کیوں؟ اس دل میں اللہ کا نور ہوگا. لیکن اگر اللہ کا نور نہ ہوا، شیطان ہوا، تو پھر شیطانی باتوں کی تصدیق کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں 72 فرقے بنے. 72 فرقے اسی طرح سے، جس طرح سے قرآن فرماتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں پاکوں کو، لعنت بھیجتا ہوں ناپاکوں پر. فرماتا ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو، لعنت بھیجتا ہوں ناپاکوں پر. اگر میں کسی کو بھی کہوں کہ قرآن لے کر آئیں تو جو بھی شخص قرآن کو ہاتھ لگائے گا وہ وضو کر کے لگائے گا. بے وضو قرآن کو ہاتھ ہی لگائے گا. کیوں؟ میں پاک ہو جاؤں تو پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤں. تو جب ہر شخص ہی قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے پاک ہو کر، تو قرآن کس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ناپاکوں پر. وہ ناپاک وہ ہیں جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ شخص کافر ہو گیا، یہ شخص منکر ہو گیا، یہ شخص منافق ہو گیا، یہ شخص خارج ہو گیا. جو اس قرآن کو پرامن قرآن کو اپنی بدنیتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن ان کو لعنت بھیجتا ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں نور سے اور ہدایت دیتا ہوں پاکوں کو. یعنی کہ پاک کون؟ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے، جو اس قرآن کو باعث شر نہیں بناتے بلکہ باعث امن بناتے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا اپنے کردار سے، اور جو اس کے کردار کو غلط کرتے ہیں، جیسے کہ آسان مثال طالبان. یہ طالبان قرآن کا سہارا لے کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، یہ اہل اسلام کو مارتے ہیں، اہل کتاب کو مارتے ہیں اسی قرآن کا سہارا لے کے. تو قرآن پہ لعنت بھیجتا ہے کہ میں تمہاری نمازوں کا قائل نہیں، تمہاری عبادتوں کا بھی قائل نہیں. کیوں؟ تم لوگ دہشت گردی کرتے ہو، انتہا پسندی کرتے ہو. وہ قائل ہے ان کا کہ جو کافروں کو مسلمان کرتے ہیں، جو مسلکوں میں نہیں بانٹتے بلکہ ایک امت کی طرف لے کے آتے ہیں، جو فرقوں میں نہیں بانٹتے ایک امت کی طرف لے کے آتے ہیں، جو ہمیں دہشت گردی سیاست کی طرف نہیں لے کے جاتے بلکہ ہمیں ایک دائرہ اسلام میں لے کر آتے ہیں. تو اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت کرتا ہے ان کو جو ہدایت لینا چاہیں، اور ہدایت لینے کا ذریعہ یہ دل ہے. اگر یہ دل صاف نہیں ہے
تو پھر کچھ بھی صاف نہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے لیے نکلیں اور نماز کی نیت کر کے نکلیں لیکن نماز نہ پڑھ پائے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے, کیونکہ آپ کی نیت تھی. اور نیت کہاں, جسم میں تو نہیں تھی نا, جس نیت اس دل میں تھی. لیکن آپ ویسے ہی نکلے بغیر نیت کے اور نماز پڑھ لی تو اللہ اس کو اتنا اجر نہیں دے گا, کیونکہ اس کی نیت میں نماز نہیں تھی, بس وہ نکلا تو کسی کے کہنے پر مسجد میں چلا گیا, اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا. اسی طرح سے اس تمام مخلوق کا دائرہ کا یہ دل ہے. اس دل کو اللہ کے ذکر میں لگائیں. جب یہ دل اللہ کے ذکر میں لگے گا تو آپ کو ہر چیز, مشکل ترین چیزیں آسان ہو جائیں گی. ایک اور بات کہ یہ دل, اب سوچتے ہیں لوگ, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب نماز اور حج کا سب کچھ ہے تو میں اللہ کے ذکر ہی کی تاکید کیوں کر رہا ہوں. آسان سی چیز آپ کو شاید آپ لوگ سمجھیں کہ ایک ہے گورنمنٹ جاب اور ایک ہے پرائیویٹ جاب. اگر آپ کو میں کہوں کہ جی 10 نوکریاں گورنمنٹ جاب کی ہیں, 100 نوکریاں پرائیویٹ جاب کی ہیں, تو آپ سب گورنمنٹ جاب کی طرف جائیں گے. کیوں؟ اس میں مستقبل ہے. یہ وہ مستقل ادارہ ہے کہ جو آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی آنے والی نسل کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے آپ گورنمنٹ جاب کی طرف جائیں گے. پرائیویٹ جاب کا آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نکال دیں گے. اسی طرح سے ہم آپ کو اولیاء کرام کی تعلیمات اور اللہ کی ذکر کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب, اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں داخل کیا اور وہاں سے اولیاء کرام سے ہوتا ہوا آج آپ کی محفل میں شامل ہوا. کہ اللہ کا ذکر وہ ایک پیٹنٹ ادارہ ہے, جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ آپ کو کہیں پہ بھی دھوکہ نہیں دے گا, کہیں پہ پریشان نہیں ہونے دے گا, کہیں پہ آپ کی ہمیشہ آپ کی رحم نہیں کرے گا جب آپ اس دل کو, اس اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں شامل کر لیں گے. تو یہ وہ فرق ہے کہ صرف ظاہری بات کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی بات بھی کرنی پڑے گی, ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی صاف کرنا پڑے گا. تو لہذا اگر آپ لوگ چاہیں کہ آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر کرے, آپ بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں, کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کریں, تو میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں. اور اگر کوئی کسی مرشد سے وابستہ ہے تو اپنے مرشد کو یاد کریں, کوئی کسی دربار سے وابستہ ہے تو دربار والے کو یاد کریں, اور اگر کوئی کسی سے بھی وابستہ نہیں ہے تو آپ کا عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کا تصور کریں, جالیوں کا, اور ان کا تصور کرتے ہوئے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور یہ ذکر قلب حاصل کریں. اگر اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا. اگر نہ دل نے اللہ اللہ کی تو جو جتنے دن بھی اللہ کا ذکر کرو گے کم از کم اس کا ثواب تو ملے گا نا. تو جو چاہیں کہ ان کا دل اللہ اللہ کرے وہ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں. اللہ محمد.